آپ ایک اکیلے گھر میں ہوں، ایک سنسان جگہ پر، اور اچانک آپ کو اپنے ساتھ ایک پراسرار وجود کا احساس ہونے لگے جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہو، تو آپ کی روح تک کانٹے چبھ جائیں گے۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ ندا نے ہمیں کراچی سے شیئر کیا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، کیونکہ میں اسے بھلانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ 2016 مارچ کی بات ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی۔ کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا کمرہ باقی کمروں سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس کی کھڑکی باہر لان کی طرف کھلتی تھی اور اس رو میں کوئی اور کمرہ نہیں تھا۔ کمرے کے ڈور کے سامنے اور سائڈ پہ صحن تھا، اس لیے باقی گھر والوں کے رومز تک میری آواز پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یوں ہوا کہ پینٹنگ کرتے کرتے میری نظر کھڑکی سے باہر لان میں پڑی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک سفید رنگ کے چمکتے اور اجلتے لباس میں کھڑا ایک وجود میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں یکدم سے خوفزدہ ہو گئی اور پینٹنگ برش پھینک کر فوراً سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ جھٹ سے کھڑکی بند کی اور کھڑکی کے ساتھ کمر لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا سانس پھول گیا اور جسم سے پسینے بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر پیا اور باقی بچا ہوا پانی کا گلاس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ گلاس ڈرم سے زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس میں موجود پانی نے خون کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بے اختیاری میں میری چیخ نکل گئی اور میں نے اپنے روم کے ڈور کو کھول کر باہر نکلنے کے لیے کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے ڈور کا لاک کھولنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ پہ ایک زوردار سٹک بجی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سچ میں کسی نے کسی ڈنڈے یا سٹک سے مجھے مارا ہو، جیسے کوئی مجھے لاک کھولنے نہ دینا چاہتا ہو۔ میں نے ایک بار دوبارہ کوشش کی تو پھر سے وہی سٹک کا وار ہوا۔ میں جلدی سے واپس مڑی اور اپنا موبائل اٹھا کر اپنی مما، پاپا، بہن، بھائی، کزن سب کو کال کی، لیکن سب کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں اور بھی بوکھلا گئی کہ ایک ساتھ سب کے نمبر بند کیسے ہو سکتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا، جبکہ کھڑکی کی طرف دیکھا تو ایک چلتا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں بمشکل سانس لیتے ہوئے بند کھڑکی پر پردہ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو کھڑکی کو کسی نے دھیرے سے کھٹکھٹایا، نوک کیا۔ میں ڈر کر ایک بار پھر چیخنے لگی تو میری چیخ جیسے گلے کے اندر ہی اٹک گئی۔ پردہ آگے کرنے کے بعد میں بھاگ کر کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی اور میرا جسم مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، لیکن الفاظ کی ادائیگی بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ کبھی میری زبان میں ہونٹوں کے نیچے آ جاتی اور کبھی دانت ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ یہ واقعہ آگے جاری ہے اور انتہائی سنسنی خیز۔ اگر آپ اس کو پورا سننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کل آپ کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ ملے گی۔